السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین اکرام، جس طرح دن گزرتے جاتے ہیں غیر مقلدین کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ جس طرح اس سے پہلے ہماری ویڈیوز کے اندر بہت ساری ہم نے چیزیں لائی ہیں جس میں غیر مقلدین کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، بہت ساری تبدیلیاں، خصوصاً تقلید کے سلسلے میں بہت سارے نرم ہو رہے ہیں، انداز تبدیل کر رہے ہیں، بہت ساری نرمی ہو رہی ہے۔ علماء کی بھی اب بات ہو رہی ہے، بہت سارا ان کے اندر فرق نظر آ رہا ہے۔ ابھی ایک کوئی قریب میں ان کا بیان آیا ہے، اس کا صالح محمد رحمانی کا، شیخ محمد رحمانی انڈیا والے کا، آپ سنیں گے نا تو یہ بیان بہت بڑا فرق نظر آنے والا ہے غیر مقلدین میں۔ کیا ہے آپ سن لیجئے شیخ محمد رحمانی کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے دین کا المیہ ہے۔ کیا المیہ ہے بھائی؟ کہ یہ ہمارے دین کا المیہ ہے۔ کیا المیہ ہے؟ سنیں۔ مسائل کس سے پوچھے جاتے ہیں؟ مسائل کس سے پوچھے جا رہے ہیں؟ کس سے پوچھے جا رہے ہیں؟ سنیں، آگے سنیں۔ مسائل پوچھے جاتے ہیں ایسے افراد سے جو افراد شریعت کے متخصص ہے ہی نہیں۔ مسائل پوچھے جاتے ہیں ایسے افراد سے جو شریعت کے متخصص ہیں ہی نہیں۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ شریعت نے تخصیص کی ہوئی ہے کہ ان سے مسائل پوچھے جائیں، یہ تو بات بڑی بات مانی جا رہی ہے، لیکن آگے سنیں، آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا، کہ یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ مسائل کے لیے شریعت نے تخصیص کی ہوئی ہے، ہر ایک سے مسائل نہیں پوچھنے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک دعوے دار قرآن و حدیث کا دعوے دار بن جائے نا، اس سے مسائل نہیں پوچھنے۔ آگے سن لیجئے۔ ہاں بھائی، کیا ہے؟ کوئی ایڈوکیٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کسی پیشے سے جڑا ہوا ہے۔ کوئی ایڈوکیٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کس پیشہ سے، آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیں نا، کوئی ایڈوکیٹ، یہ ایڈوکیٹ فیض مسائل بتا رہے ہیں، یہ بھی کام کے نہیں ہیں، ان سے نہ پوچھا جائے نہ سنا جائے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک اتنا کچھ کر رہے ہیں، وہ بھی کام کے نہیں۔ اور انجینئر علی مرزا تو ویسے بھی ان کو نہیں شمار کیا جا رہا۔ اور پھر پروفیسر طالب الرحمن صاحب، وہ بھی اس نے جتنا کچھ اس سے پہلے کیا وہ غلطی تو تھا نا، ٹھیک ہے نا؟ یہی تو بات کر رہے ہیں۔ اچھا آگے سنیں شیخ محمد رحمانی کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ علماء کرام اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے۔ ناظرین کرام، بہت بڑی بات کہہ دی، بہت بڑی بات کہہ دی۔ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ علماء کرام اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے۔ آپ سوچیں گے اس میں کیا بڑی بات ہے؟ بھائی بڑی بات ہے کہ اس بات سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کے تو متعلق سیدھا کہتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، ایڈوکیٹ فیض ہیں، انجینئر علی مرزا ہیں، پروفیسر طالب الرحمن ہیں، یہ جتنے جو علماء نہیں ہیں نا، جو کتابیں اٹھا کر جو نا آگے بتائیں گے، آپ سنیں گے، وہ مسائل بتانا شروع، یہ ان کے نزدیک یہ سارے جاہل ہیں، جاہل ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے سنیں۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، کہ یہ خود بھی تو گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، یہی بات ہمارے علماء کہتے ہیں تو کیا جواب دیں لوگوں کا؟ اب یہ خود مان رہے ہیں، خود اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں۔ آگے سنیں، چلو آگے مثال دے رہے ہیں یہ شیخ محمد رحمانی۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دے کر کے اگلے سوال کی جانب بڑھوں گا۔ چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد نبوت میں 4 صحابہ کرام کو تفسیر کے سلسلے میں متعین فرمایا تھا کہ فنا 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 سے تفسیر کے بارے میں، قرآن مجید کی شرح کے بارے میں سوال کیا جائے۔ کیا ایسا ممکن تھا کہ ان 4 صحابہ کرام کے علاوہ بقیہ صحابہ کرام جاہل تھے یا ان کو علم نہیں تھا؟ لیکن اس کے باوجود بعض صحابہ کرام کی تعین خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ناظرین کرام، مثال جو دی ہے نا یار، بہت عجیب بات کہہ دی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 4 صحابہ کرام کو تفسیر کے سلسلے میں متعین فرمایا تھا۔ 4 صحابہ، آگے پھر وضاحت کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کی شرح میں یہ کہا کہ ان سے سوال کیا جائے، پھر وضاحت کرتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ بقیہ صحابہ جاہل تھے، لیکن قرآن کے متعلق سوال پوچھنے کے لیے تخصیص کی گئی 4 صحابہ کی۔ دیکھیں بہت بڑی بات ہے یار، یہ تو پہلے آپ کرتے نا تو یہ آپ کے غیر مقلدین کا ذہن ٹھکانے آ جاتا کہ بھئی جو قرآن و حدیث سنا ہے ہم اس کی بات سنیں گے۔
جو بھئی ہمیں دلیل بتائے گا ہم اس کی بات سنیں گے۔ اب آئے نا، اب آئے ہو راستے پر، اب آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، یہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ بھئی تخصیص کی ہوئی دن 4 سے پوچھو، اور کہتے ہیں صحابہ تو اور بھی تھے، نہیں ان سے پوچھو، یعنی اس کے باوجود یعنی صحابہ کو علم تھا، اس لیے اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی تخصیص فرمائی۔ آگے کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل، کس بات کی دلیل ہے سنیں، کس بات کی دلیل ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سوال اسی سے کیا جائے جو اس سوال کا متخصص ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سوال اسی سے کیا جائے جو اس کے لیے، اس کام کے لیے چنا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سوال اسی سے کیا جائے جو اس کام کے لیے چنا گیا ہے۔ اب مجھے بتائیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اجتہاد کس کا مانا جائے گا؟ جو مجتہد ہوگا نا، جسے امت نے جسے مجتہد مانا ہے اسی کا تو اجتہاد ہوگا نا، اسی کی تو تقلید کی جائے گی نا۔ آج آگے اور وضاحت سن لیجئے، بڑی یار بہت ساری باتیں مانی جا رہی ہیں، بہت ہی لائن پر آ رہے ہیں، سنیں۔ تو آج جتنے غیر علماء واعظین ہیں ان میں سے چند لوگوں کو چھوڑ کر کے کسی کی مثال بتا دی جائے کہ وہ علماء سے مسائل میں رجوع کرتے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں، کہتے ہیں آج جتنے غیر علماء واعظین ہیں، کہتے ہیں ان میں سے چند لوگوں کو چھوڑ کر کسی کی مثال دی جائے کہ وہ علماء سے مسائل میں رجوع کرتے ہیں یا علماء کے پاس بیٹھتے ہیں۔ لیکن بات سیدھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو غیر علماء واعظین ہیں وہ کام کے نہیں ہیں، کیونکہ وہ علماء سے ان کا رابطہ ہی نہیں ہے، علماء کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، علماء سے مسائل پوچھتے نہیں ہیں، اپنی سمجھتے ہیں نا، خود تحقیق کر رہے ہیں۔ کیا نتیجہ کیا اخذ ہوا؟ یہ ہوا نا کہ خود تحقیق نہ کرو، جو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ غلط ہے، جو علماء آپ کو سمجھائیں وہی، یعنی قرآن و حدیث موجود بھی ہے لیکن علماء سے سمجھو، ٹھیک ہے؟ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب بھئی ہم کس کو سنیں، کیا کریں؟ وہ بھی شیخ محمد رحمانی سنا رہے ہیں۔ لہذا ہر کسی سے علم نہ حاصل کیا جائے، ہر کسی سے فتوے نہ پوچھے جائیں، بلکہ ایسے علماء کا انتخاب کیا جائے جو اس موضوع پر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر چکے ہیں۔ وہ عالم دین بھی اگر وقتی طور پر جواب نہ دے سکے تو اس عالم کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے بڑے علماء سے رجوع کر کے اس معاملے میں یقین حاصل کرے اور اس کے بعد جواب دے۔ اب کہتے ہیں کہ لہذا ہر کسی سے علم نہ حاصل کیا جائے، ہر کسی سے بھائی علم حاصل نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ ہر کسی سے علم حاصل نہیں کرنا، ہر کسی سے فتویٰ نہ پوچھا جائے، فتوے نہ پوچھے جائیں، ایسے علماء سے جو اس موضوع پر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر چکے ہوں، اور علماء بھی ایسے جو اس موضوع پر یعنی آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس کے مطلب انہیں گہرائی کے ساتھ انہیں پتہ ہو، ان سے جا کر پوچھیں۔ ہر ایسے ہی چلتے پھرتے سے پوچھنا کیا فائدہ؟ ان سے جا کر پوچھیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بھی جواب نہ دے تو دوسرے علماء سے رجوع کر کے اس معاملے میں یقین حاصل کرے، اس کے بعد جواب دے۔ تقلید کو سینگ ہوتے ہیں، یہی تو تقلید ہے نا، تقلید کو سینگ ہوتے ہیں۔ اب بھئی قرآن و حدیث موجود ہے نا، قرآن و حدیث موجود ہے، علماء سے پوچھے جا رہے ہیں، وہ بھی گہرائی والوں سے پوچھے، عام کسی نہ پوچھیں، اور اس کو بھی جواب نہ ہے وہ پھر علماء سے رابطہ کرے، وہ خود جو ہے نا وہ چھان پھٹک کر کتابوں میں دیکھ کر اور احادیث میں تلاش کر کے خود جواب نہ دے، وہ پھر علماء سے پوچھے، کیونکہ علماء کی رہبری کے بغیر گمراہی ہے۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ اب یہ اس دور کے علماء کی رہبری کے بغیر جو ہے نا آپ کو پتہ نہیں چل رہا، تو مجھے بتائیں خیر القرون کے مجتہدین، ائمہ مجتہدین کی کیا اہمیت و حیثیت ہے، کتنی یعنی ان کی اہمیت ہے کہ ان کی بات کو مانا جائے اور سمجھا جائے۔ تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ اس شیخ محمد رحمانی کی اس گفتگو سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں دین حق کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔